نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة تبقى و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند کی مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ اٹھا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ۔ اور دیکھیں سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اور سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، اور یہ حق ہے، مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ مانا کہ اسی در سے غنی ہو کے اٹھا ہے، پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ اور پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج،
پہنچا ہے جو اس در پہ تو رہ رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ، سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اسے وہ اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، کہ اللہ کے سوا جسے اپنا دوست بنایا ہے، جسے اپنا معبود بنایا ہے، جسے اپنا ماوا و ملجا بنایا ہے، اس سے وہ اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ حضرات، اس آیت کریمہ رب تبارک و تعالی نے ایک جگہ اپنے محبوبین کے بارے میں بیان کیا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اللہ سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ ہے اندادا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جس کا ترجمہ علماء کرام معبود سے کرتے ہیں، یعنی جسے اپنا خدا بنا لیا۔ لیکن صوفیاء کرام جب اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں تو بڑی پیاری چیز کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انداد ہر وہ چیز ہے جو بندے کو خدا سے غافل کر دے۔ اب وہ ہمارا مال ہو تو وہ بھی انداد ہے، ہماری اولاد ہو تو اس کا بھی وہی حال ہے، ہماری عزت ہو، ہمارا علم ہو، ہمارا وقار ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں خدا سے غافل کر دے اللہ رب العزت نے اسے انداد کہا۔ آج ہم صرف محبت خدا کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب امتحان دینے کی باری آتی ہے، جب اس کو عملی جامہ پہنانے کی باری آتی ہے تو ہماری حقیقت وہیں پہ بالکل کھل جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حقیقی محبت کو اگر جانچنا ہو تو کسی بندے کے سامنے ایک طرف اللہ کی محبت کا سوال ہو اور دوسری طرف غیر خدا کی محبت کا سوال ہو، اور وہ کتنی بھی اہم ہو لیکن اگر اسے چھوڑ کر وہ خدا کی محبت کو اپناتا ہے تو وہ بندہ اپنے قول میں صادق ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بندوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ محبت ہے تبھی تو یہاں تک آئے، لیکن میرے عزیزو ذرا عمل کے میدان میں اتر کر بتاؤ کہ کیا محبت کا تقاضا یہی ہے؟ اور جس سے محبت کی جائے کیا اسی چیز کا نام محبت ہے؟ محبت تو اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ محبوب کی جو مرضی ہے محبت کرنے والا اس مرضی پر فنا ہو جائے، اس مرضی پر اپنی ہر عزیز چیز کو قربان کر دے۔ کتنی بھی پیاری وہ چیز ہو، کتنی بھی قیمتی وہ چیز ہو، محبوب کے سامنے اس کی نگاہ میں وہ چیز حقیر ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ کیفیت ہے ہماری؟ کیا یہ حالت ہے ہماری؟ نہیں ہے۔ ہم صرف بزرگان دین سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اعتبار سے زندگی گزارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، بزرگان دین یہ وہ ہستیاں ہیں
کہ جو اسی کائنات رنگو بو میں رہ کر اس کی رنگینیوں سے کبھی وہ فریفتہ نہیں ہوئے، اس کی رنگینیوں پر، اس کی رنگینیوں نے کبھی ان کو اپنی طرف نہیں کھینچا، کھینچنے کی بہت کوشش کی لیکن اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ فانی چیز ہے اور ہمیں فانی نہیں بلکہ اللہ کے حضور ہمیں بقائے سرمدی لے کر حاضر ہونا ہے اور بقا والی زندگی لے کر حاضر ہونا۔ لیکن میرے عزیزوں، ہم بزرگان دین کے در پر بھی آتے ہیں تو بس وہی اپنی دنیاوی حاجتیں لے کر آتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ مولا جس طرح سے تیرے اس محبوب نے تیرا عرفان حاصل کیا ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اپنا عرفان عطا کر دے۔ نہیں، ہم آئیں گے، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کے وسیلے سے دعا ہے کہ کاروبار میں برکت ہو جائے۔ خالی دنیاوی سوال ہوتا ہے، کبھی اس چیز کا سوال نہیں کرتا ہے جس کے لیے وہ پوری زندگی گزار کر، جس کے لیے وہ پوری زندگی محنت کرتے رہے۔ ہم ان سے دامن سے وابستہ ہوئے تو کیوں ہوئے، کس مقصد سے ہوئے، کبھی اس چیز پہ ہم نے غور کیا ہے؟ ہم نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، یہ نفس جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اس نفس کے خلاف مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کہیں ہمارا نفس کمزور اور مردہ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس کسی سے وابستہ ہو جانے پہ ہمارا نفس مردہ ہو جائے گا، تو قطعی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام جو بڑے بڑے ولایت کے مرتبے پر فائز رہے ہیں، انہیں بھی ٹھوکریں لگ جایا کرتی تھی، نفس ان کا بھی گاہے بگاہے بہکا دیا کرتا تھا۔ تو میرے عزیزوں، ہمارا اور آپ کا کس شمار؟ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون آپ کا نام نہیں جانتا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بایزید کا مقام اولیاء کے درمیان وہی ہے جو جبریل کا مقام ملائکہ کے درمیان ہے۔ ذرا سوچیں، وہ بایزید کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جمال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے حجاب۔ میرے عزیزوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جایا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کے زمانے میں قحط پڑ گیا، سوکھا آ گیا، مخلوق پریشان ہونے لگی، لوگ آئے آپ کی بارگاہ میں اور عرض کی، حضور سوکھا پڑ گیا ہے، ہم بھی پریشان ہیں، ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں ہمارے جانور ہیں وہ بھی پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پریشانی سے نجات دے دے۔ حضرت بایزید بستامی کو اللہ رب العزت نے یہ ایک طاقت دے رکھی تھی کہ وہ برتن میں جو چیز کی بھی تمنا کر کے ہاتھ ڈالتے تھے، اللہ رب العزت وہ چیز انہیں دے دیتا تھا۔ لہٰذا آپ نے وہ برتن سامنے رکھا اور اس میں ہاتھ ڈال ڈال کر لوگوں کی ضرورت کی چیز انہیں دینے لگے، اور اس عمل میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ خدا سے جو تعلق آپ کا قائم تھا اس میں کمزوری آنے لگی، اس میں نقص آنے لگا۔ جب اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا محبوب بایزید مجھ سے دور ہو رہا ہے، وہ اس کام میں مصروف ہو گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت بایزید کی اصلاح کے لیے ایک دوسرے ولی کو ان کے علاقے میں بھیجا۔ وہ مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، جب لوگ نماز پڑھنے آئے تو دیکھا کہ ہمارے علاقے میں ایک مسافر آیا ہوا ہے۔ انہوں نے جا کر حضرت بایزید سے کہا کہ حضور، ہم لوگ تو پریشان چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں عطا کر دیتے ہیں، مسجد میں ایک مسافر آیا ہے، آپ اس کے کھانے کا بھی انتظام کریں۔ حضرت بایزید نے پیغام پہنچوایا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ وہ میری دعوت قبول کر لیں اور میرے گھر پہ چل کر کھانا کھا لیں۔ جب لوگوں نے جا کے ان سے کہا کہ حضرت بایزید نے آپ کی دعوت کی ہے، آپ چلیں ان کے گھر پہ، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کے گھر پہ جا کر کھانا نہیں کھاتا، اول تو میں کسی کی دعوت نہیں لیتا، اور اگر دعوت لوں بھی تو پھر اس کے گھر جا کر کھانا نہیں کھاتا، اگر اسے دعوت کھلانی ہی ہے تو وہ خود کھانے کا انتظام یہاں پر کرے۔ لوگوں نے جا کر حضرت بایزید کو پیغام دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے گھر جا کر دعوت نہیں کھاتا۔ حضرت بایزید نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، میں ہی ان کے پاس چلتا ہوں۔ دل میں وہ خیال تھا کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت تو دے ہی رکھی ہے، میرے پاس یہ ہنر تو ہے ہی، وہ جس چیز کا بھی مطالبہ کریں گے فوراً انہیں وہ چیز عطا کر دوں گا۔
آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہے حضور بایزید حاضر ہے، حکم فرمائیں کہ آپ کیا کھائیں گے، میں وہ چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ انہوں نے کہا بایزید سوچ لو کیا کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا حضور میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا، آپ حکم تو دیں، آپ کیا کھانے کی خواہش رکھتے ہیں، میں اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ حضرت بایزید کو تو گمان تھا نا کہ میں بھی اس ہانڈی میں ہاتھ ڈالوں گا اور جو بھی ان کی خواہش ہوگی میں انہیں پیش کر دوں گا۔ تو جب بایزید نے یہ بات کہی تو اس اللہ والے نے کہا کہ بایزید مجھے انسان کا گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بایزید مجھے انسان کا گوشت کھانا ہے۔ اب حضرت بایزید حیرت میں پڑ گئے، اوروں سے کہیں تو کوئی تیار نہیں ہوگا، اب بچتا کوئی نہیں، دکھائی دیتا کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا، پھر اپنے آپ کو آگے پیش کر دیا کہ حضور انسان موجود ہے، جہاں سے چاہیں اس کا گوشت نکال کر تناول کر لیں۔ جب حضرت بایزید نے یہ بات کہی تو صلی اللہ علیہ نے نگاہ اٹھا کر کہا کہ بایزید میں نے انسان کا گوشت طلب کیا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم انسان؟ میرے عزیز یہ اللہ والوں کی نگاہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ بایزید میں نے انسان کا گوشت طلب کیا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم انسان ہو؟ حضرت بایزید کو بھی اللہ نے وہ نظر عطا کی تھی، وہ سمجھ گئے کہ یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ فوراً پلٹ کر کہتے ہیں کہ حضور اگر بایزید انسان نہیں ہے تو پھر دکھایا جائے کہ بایزید کیا ہے۔ انہوں نے کہا بایزید آنکھ بند کرو۔ حضرت بایزید نے اپنی آنکھ کو بند کیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایک مور ہے جو اپنے پر کو پھیلائے ہوئے ہے اور وہ خود بینی میں مگن ہے، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے حسن و جمال میں وہ محو ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بایزید تو خود بینی میں پھنس گئے، اللہ نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا، اللہ نے تجھے دوسرے کام کے لیے بھیجا تھا، لیکن آج تو خود بینی میں پھنس گیا ہے، آج تو مور بن کر رہ گیا ہے، تو انسان نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ہم لوگوں کا بھی حال وہی ہے، ہم انسان نہیں ہیں، ہم خود بینی میں پھنس گئے ہیں، ہم مالداری کی محبت میں پھنس گئے ہیں، ہم جاہ و جلال کی محبت میں پھنس گئے ہیں، ہم عزت کی محبت میں پھنس گئے ہیں۔ میرے عزیزوں بزرگانی دین سے وابستہ ہوا جاتا ہے دل سے محبت کو نکالنے کے لیے، اس لیے وابستہ نہیں ہوا جاتا ہے کہ جو پہلے محبت کم تھی اس محبت میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہم نے کبھی اپنے نفس کے خلاف محنت نہیں کی، کبھی مجاہدہ نہیں کیا، بس اسی چیز پر ہم نے تکیہ کر کے بیٹھ لیا کہ ہمیں بڑے عالی سلسلے کے بڑے عالی بزرگ سے نسبت ہو گئی ہے، یہ نسبت ہمارے ہر جگہ کام آئے گی۔ میرے عزیزوں کسی اللہ والے نے کہا تھا کہ میں بزرگوں کے سامنے شرم کی وجہ سے مجھے جایا نہیں جاتا، کہیں وہ مجھ سے سوال نہ کر لیں، کیونکہ ہم تو زندہ والے ہیں نا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جتنے محبوب بندے ہیں چاہے وہ زمین کے اوپر ہوں چاہے زمین کے نیچے ہوں، وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس خوف سے اللہ والوں کی بارگاہ میں نہیں جاتا ہوں کہ کہیں وہ مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں کہ بڑے بڑے جبے اور دستار باندھ کے پھرتا ہے لیکن تیرا کردار تو ایسا ہے کہ تیری طرف دیکھنے کو جی نہیں چاہتا ہے، کہیں وہ مجھ سے یہ بات نہ کہہ دیں، اس خوف سے مجھے ان کی بارگاہ میں جایا نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں ذرا سوچو اپنے مرشد سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا ہے، سرکار سے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے پر ہم کتنے قائم ہیں اور اس وعدے کو کتنا وفا کر رہے ہیں۔ کبھی آستانے پر حاضر ہوتے ہوئے یہ خیال آیا کہ ہم اپنے اس مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس مرشد کی بارگاہ میں ہم کبھی یہ وعدہ کیے تھے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے؟ ہم اس مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس مرشد کی بارگاہ میں کبھی ہم یہ وعدہ کیے تھے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے؟ ہم اس مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس سے کبھی ہم یہ وعدہ کیے تھے کہ حضور ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ آج ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو رہے ہیں تو ہم اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ کبھی یہ خیال پیدا ہوا، کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم اس عالم میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اگر مرشد نے سوال کر لیا کہ اے بندے خدا جو کچھ سال پہلے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا، اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے عزیزوں محنت کرو، کوشش کرو، جو تعلیمات دی گئی ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔
جب اس پر ہمارا عمل ہوگا تو یہ دل جو ہمارا سیاہ ہو رہا ہے وہ پھر سے روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے نفس کو پیدا کیا، نفس یہ پلید چیز ہے، اس کے ساتھ روح کو پیدا کیا ہے، یہ عالی چیز ہے، لیکن اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تب وہ نفس پر غالب آتی ہے، ورنہ نفس اس روح پر غالب آ جاتا ہے۔ صوفیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ نفس کی مثال بھیڑیے کی ہے، روح کی مثال بکری کی سی ہے، اور ایمان کی مثال چرواہے کی سی ہے۔ اگر چرواہا جو ایمان ہے وہ اچھے سے چرواہی نہ کرے، خیال نہ رکھے، تو یہ نفس بھیڑیا کبھی بھی روح پر حملہ کر سکتا ہے اور اسے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں ہمیں ہر وقت آگاہ رہنا ہے۔ نفس طاق میں رہتا ہے، اور ہمارا نفس تو وہ صوفیاء کرام کا طاق میں رہتا ہے کہ موقع ملے تو حملہ کرے۔ ہمارا نفس تو اتنا غالب ہے کہ اسے موقع کی ضرورت ہی نہیں ہے، کام ہی وہی صبح و شام کر رہا ہے۔ ہم تو نفس کے غلام ہیں، نفس کے بندے بن چکے ہیں۔ میرے عزیزوں ہمیں اپنے نفس کو کمزور کرنا پڑے گا، اپنے نفس سے جھگڑا کرنا پڑے گا۔ صوفیاء کرام تو وہ ہوتے تھے کہ نفس کو حرام چیز تو دور، جو اللہ رب العزت نے حلال کر رکھی ہے وہ بھی نہیں دیا کرتے تھے تاکہ میرا نفس کمزور ہو جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں پوری زندگی کبھی انجیر نہیں کھاؤں گا۔ انجیر وہ پھل ہے جس کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اٹھائی ہے۔ فتین، یہ تین انجیر کو کہتے ہیں۔ انجیر کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اٹھائی ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہو وہ کتنا بابرکت ہوگا۔ لیکن حضرت جنید نے قسم کھائی کہ میں پوری زندگی انجیر نہیں کھاؤں گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک حلال چیز جسے اللہ نے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، کسی مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اسے حرام کر دے؟ میرے عزیزوں وہ حرام نہیں کرتے تھے، وہ اپنی طبیعت پر اس لیے روک لیتے تھے کہ میرا نفس جو ہمہ وقت برائی کی تمنا کرتا ہے، برا وقت غلط باتوں کی تمنا کرتا ہے، جب میں اسے حلال سے دور رکھوں گا تو وہ کبھی بھی حرام کی تمنا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ یہی تمنا کرے گا کہ یہ بندہ خدا مجھے حلال کے قریب نہیں آنے دیتا تو حرام سے کب قریب ہونے دے گا۔ اس لیے صوفیاء کرام بہت ساری حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ وہ قسم کھا رکھے تھے کہ میں کبھی پوری زندگی انجیر نہیں کھاؤں گا، اپنے نفس کو روکے رکھا تھا۔ نفس برابر مطالبہ کرتا، آپ برابر ٹال دیتے کہ فلاں دن کھلاؤں گا، فلاں وقت کھلاؤں گا، لیکن آپ وقت گزارتے گئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، پھر نفس نے وہی مطالبہ کیا کہ جنید مجھے انجیر کھلا دے۔ زمانہ گزر گیا، حضرت جنید نے سوچا کہ شاید نفس مردہ ہو چکا ہو، اب کھلا دینا چاہیے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو پیسہ دیا، کہا بازار سے جاؤ اور انجیر لے کر آ جاؤ۔ وہ مرید گیا، انجیر لے کر آیا۔ افطار کا وقت ہوا، مؤذن نے صدا دی، آپ نے انجیر کو منہ میں رکھا اور رکھتے ہی تھوک دیا۔ مرید حیرت میں ہے کہ حضور نے خود پیسہ دیا، خود پیسہ دے کر انجیر منگوایا اور بجائے کھانے کے منہ میں رکھتے ہی اسے تھوک دی۔ مریدوں نے سوال کیا کہ حضور گستاخی معاف ہو، ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیا ہے؟ فرمایا حضور پیسہ آپ نے دیا، من پسند چیز آپ نے منگوائی، انجیر خود آپ نے منگوایا، لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ نے منہ میں رکھتے ہی بغیر اسے کھائے تھوک دیا۔ حضرت جنید بغدادی نے کیا کہا؟ سنو میرے عزیزوں، یہ وہ ہیں جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے، جنہیں اولیاء کرام کا سردار کہا جاتا ہے، یہ وہ جنید ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے مریدوں تم سچ کہہ رہے ہو، میں نے ہی پیسہ دے کر انجیر منگایا تھا۔ ایک زمانے تھے میں نے اپنے نفس کو روک رکھا تھا کہ تجھے انجیر نہیں دوں گا، لیکن آج میرے نفس نے پھر خواہش کی۔ میں سوچا کہ میرا نفس مردہ ہو چکا ہے، انجیر دینے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن افطار کے وقت جو ہی میں نے انجیر منہ میں رکھا، اندر سے نفس نے آواز دی کہ جنید بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، جنید بالآخر میں جیت گیا۔ نفس کی یہ آواز آنی تھی کہ میں انجیر کو نیچے اتارنے کے بجائے منہ سے ہی نکال کر اسے باہر پھیر۔ میرے عزیزوں یہ صوفیاء کرام کا نفس ہے کہ اتنے مجاہدے کے بعد بھی موقع ملتے ہی حملہ کر رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے نفس کا عالم تو یہ ہے کہ وہ کھا کھا کر اتنا فربا اور اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ اس پہ قابو پانا ہی مشکل ہے۔ میرے عزیزوں اللہ کی محبت پلید دل میں نہیں سما سکتی ہے، ہم لوگوں کا دل پلید ہے۔
اللہ رب العزت کہتا ہے من نگنجم در زمین و آسمان من بگنجم بر قلوب عارفہ یا کہلے مومنہ. ہم مومن نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ قلب نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے جلوہ کی آماج کا بن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. صوفیاء اکرام نے کتنا بہترین اس کو سمجھایا. ابھی تک ہم اس کے ظاہر پہ ہی چل رہے تھے کہ ہاں گھر میں کتا نہیں پالنا چاہیے، نہیں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے. لیکن صوفیاء اکرام جو ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں باطن کو بھی دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں کتے سے مراد انسان کا نفس ہے، اور جس انسان کے اندر یہ نفس موجود ہوگا وہاں سے کبھی بھی رحمت کے فرشتوں کا گزر نہیں ہوگا. اگر تم چاہتے ہو کہ رحمت کے فرشتوں کا گزر ہو تو اپنے آپ کو نفس سے پاک کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. ایک اللہ والے جنگل میں عبادت کرتے تھے، اس سے ملنے ایک شخص رات کے سنسان وقت میں گیا. جب وہ کٹیا کے قریب پہنچا تو اسے کتے بھونکنے کی آواز آنے لگی. وہ دائیں جا کر دیکھتا ہے، دور دور تک کہیں کتے کا نام و نشان نہیں. بائیں جا کر دیکھتا ہے، دور دور تک کتے کا نشان نہیں. ہر طرف نظر دوڑاتا ہے لیکن کہیں کتا نظر نہیں آتا. کٹیے کے اندر داخل ہوا اور کہا شیخ میں آپ سے ملنے آ رہا تھا تو میں نے کتے کی آواز سنی، لیکن میں نے ہر طرف نظر اٹھا کر دیکھا، مجھے کہیں کتا نظر نہیں آیا. شیخ نے جواب دیا کہ بیٹے اگر ایک نظر اپنے اندر بھی ڈال لیتا تو تجھے وہ کتا نظر آ جاتا. جو آواز تجھے آ رہی تھی وہ کسی ظاہری کتے کی نہیں تھی، جو تو نے اپنے اندر کتا پال رکھا ہے تیرا نفس تھا، یہ آواز اس کی تو سن رہا ہے. میرے عزیزوں اگر اولیاء اکرام سے وابستہ ہوئے ہو تو حقیقی طور پر ان کے طریقے پر چلنے والے بن جاؤ. میں دادا حضور کی دو بات بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں. ہم سب ملنے آتے تھے آپ کی زندگی میں تو آپ ایک جملہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور میں یہ اپنے تمام بھائیوں کو کہتا ہوں کہ بزرگان دین وہ عام بات بھی کہیں تو اس میں نقطے تلاشنے کی کوشش کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ والوں کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ کلام ربانی ہوا کرتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں گفتہ اللہ بود گرچہ حلقوں میں عبداللہ بود. اللہ والے کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ بات در حقیقت اللہ کی ہوتی ہے، بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے خدا کی زبان سے نکل رہی ہے. جب آتے تھے ملنے تو آپ ایک چیز بڑی کثرت سے کہا کرتے تھے کہ بچائی ہم ہی لائن پکڑ کے سیدھے کلو کے دکان پہ جائی تھی اور سیدھے کلو کے دکان سے واپس آئے تھے. پوری زندگی ہم یہی سنتے رہے، سن کر محظوظ ہوتے رہے، لیکن کبھی ہم نے یہ دعا نہ کی کہ مولا اس بات کے راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. میرے عزیزوں اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کسی کو بار بار یہ بتانا کہ بچے یہی لائن پکڑ کے سیدھے چلا جاؤ اور سیدھے چلا. یہ کسی نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا ان کا یہ جملہ. ان کی یہ بات کچھ آپ کو بتانا چاہتی تھی، کوئی راز سمجھانا چاہتی تھی. ہر بات کھل کر بتائی نہیں جاتی. وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میرے عزیزوں یہ اللہ والوں کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اس پر مضبوطی سے قائم رہو گے تو کبھی بھی تمہارے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، کبھی بھی کوئی تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ہے. اس راستے پر سیدھے چلتے رہو، جس طریقے سے میں چل رہا ہوں اس طریقے سے تم بھی سیدھے چلتے رہو گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے. اور اگر دائیں بائیں کے چکر میں پڑو گے، ادھر ادھر کے چکر میں پڑو گے تو کبھی بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اور ایک دوسرا جملہ، ایک دفعہ میں آپ کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کر لے کر جا رہا تھا تو چلتے چلتے آپ نے کہا کہ بچائی جب ہیاں آوا کرا تو تنی سنبھل کے آوا کرا، ہیاں نیل گائے بہت رہا تھے. میرے عزیزوں یہ باتیں ظاہر کے اعتبار سے بالکل درست ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نا کہ اللہ والوں کی ہر بات سے نقطہ نکالنے کی کوشش کیا کرو،
یہاں آوا کرو کا کیا مطلب ہے؟ جس راستے پر آپ چل رہے ہو اس راستے پر چلتے رہو، جگہ جگہ نیل گائے کی شکل میں یہ نفس بیٹھا ہوا ہے، شیطان مکار بیٹھا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر اس در سے مضبوطی سے قائم رہو گے تو ان حملوں سے محفوظ رہو گے، دائیں بائیں کے چکر میں پڑو گے تو تم ان حملوں کے شکار ہو جاؤ۔ میرے عزیزوں، ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں آئے ہیں تو صرف دنیاوی مراد ہی نہ مانگیں، بلکہ جب اس در سے اٹھیں تو یہ کہہ کر اٹھیں کہ مولا جو درد تو نے اپنے اس محبوب بندے کو عطا کیا ہے، ہم ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سبوں کے دلوں کو بھی اسی درد سے آشنا کر دے۔ کہنے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی اور رب کریم اسے معاف فرمائے اور ہم سبوں کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔